اگر اس کو کوئی 10,000 سال زندگی ملے اور کوئی دنیا میں آنے کے 50,000 چانس ملے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے۔ میں اگر دنیا میں کوئی 50 دفعہ ہوں، مجھ سے چوائس پوچھا جائے آپ کہاں جانا چاہتے ہو، تو میں ان یتیموں کی خدمت کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کروں۔ قلب سکون ہے نا، وہ صرف اور صرف یتیم کی کفالت کے اندر ہے، یہ کبھی آپ کو پڑھنے سے نہیں آ سکتا۔ آج میں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں موجود ہوں، جہاں یتیم بچیوں اور بچوں کے لیے ایک بہترین سویٹ ہوم جس کو پاکستان سویٹ ہوم کا نام دیا گیا ہے بڑی خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے چلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت، بہترین کھانا، بہترین انوائرمنٹ اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے بہترین پلے گراؤنڈز بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے وہ کمپیوٹر لیبز اور لائبریریاں بنائی گئی ہیں جو بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھنے والے عمرہ کے بچوں کو بھی شاید نصیب ہوتی ہوں۔ یہی بچے کل کو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے اور ملک کی باغ ڈور سنبھال کر ایک بہترین معمار کا کردار ادا کریں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس ایریے میں آپ کے پاس جتنی بھی یتیم بچیاں پڑھ رہی ہیں، یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، بلکہ میں ان کو یتیم نہیں کہوں گا، آپ جیسی شخصیت دست شفقت رکھی ہوئی ہے ان پر باپ کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا جس طرح یہ شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی ہے۔ اگر ان یتیموں کی کفالت کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھ لیں، تو اگر اس کو کوئی 10,000 سال زندگی ملے اور کوئی دنیا میں آنے کے 50,000 چانس ملے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے۔ میں اگر دنیا میں کوئی 50 دفعہ ہوں، مجھ سے چوائس پوچھا جائے آپ کہاں جانا چاہتے ہو، تو میں ان یتیموں کی خدمت کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کروں۔ قلب سکون ہے نا، وہ صرف اور صرف یتیم کی کفالت کے اندر ہے، یہ کبھی آپ کو پڑھنے سے نہیں آ سکتا۔ ماشاءاللہ 100+ بیٹیاں اور کوئی ہزاروں کی تعداد میں بیٹے پورے پاکستان میں۔ ان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان ہوتے ہوں گے جس طرح ایک باپ پریشان ہوتا ہے اپنی بچیوں کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی تو ماشاءاللہ میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، ابھی تو بڑی بیٹیاں 10th میں ہیں، لیکن میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ یہ میری بیٹیاں ہیں اور میرا اللہ نے مجھے بہت وسیع نام دیا ہوا ہے، انشاءاللہ ان کی شادیاں بھی ہوں گی، ان کے گھر بھی بنیں گے۔ میرا جو پہلا ٹارگٹ ہے کہ یہ بہت اچھے لیول پہ پڑھیں، اگلے 4-5 سال ان کے پڑھائی کیں، تو پھر باقی لازمات جس طرح ایک والد سوچ رہا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کا، میں بھی ساتھ ساتھ ان کے لیے سوچ رہا ہوں۔ شادیوں کے بعد نانا ابو بھی بنیں گے، دادا ابو بھی بنیں گے، تو وہ بھی فرائض ادا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جتنے بھی فرائض ہیں وہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور یہ ڈسپلن دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے ہر بچی نے کھڑے ہو کر اپنے باپ کو سلام کیا ہے اور ادب میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو محبت زمرد خان صاحب نے گھول کر پلائی ہے، ان کو شفقت کی صورت میں پلائی ہے، ادب احترام کی صورت میں سکھائی ہے۔ تو یہ وہ تمام بچے ہیں اور آپ سب کو ہم اپنے ادارے کی طرف سے جی میں سلیوٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ کہا یہ جاتا ہے عام طور پر جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کی ہوتی ہیں، تو آپ کی بخشش کا کہیں نہ کہیں سبب بنیں گے یہ بچے۔ سارا ماشاءاللہ اتنا مجھ سے پیار کرتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ سب کچھ میں سمجھتی ہوں ان کی دعاؤں سے ممکن ہے۔ آپ کی ایک بیٹی لاڈلی ہوتی ہے، ان سب میں سے لاڈلیاں کون کون سی ہیں آپ کی؟ ساری بہت لاڈلی ہیں، آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ میں یہ کہوں گا یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تربیت بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ جو وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر باپ کے سائے ہیں وہ اتنے اچھے انفراسٹرکچر میں نہیں پڑھ سکتے، وہ اتنے اچھی گارڈننگ میں، اتنے اچھے سپورٹس کمپلیکس میں، اتنے اچھے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تربیت دی جا رہی ہو، ایک بہترین انوائرمنٹ دیا جا رہا ہو جو کہ مشعل راہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ اور ان بچوں کی آپ ہائٹس دیکھیں، ان کی آپ فزیک دیکھیں، آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر فٹ بچہ نظر آئے گا، جو کہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو مکمل طور پر جو خوراک دی جا رہی ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے اور مکمل ایک ڈائٹ پلان ہے۔ سر مینیو میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مینیو میں ہمارا ماشاءاللہ سیور فوڈ، حاجی نعیم صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، تقریباً 14 ڈشز پر ویک ہوتی ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں وہی کھاتے ہیں۔ باقی آپ ان سے ملیں، ان سے پتہ کریں یہ کیا کھاتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شاہ فیصل۔ شاہ فیصل، آپ کتنے عرصے سے اس سویٹ ہوم میں رہ رہے ہو؟ سر میں 2009 میں آیا تھا، تو تقریباً مجھے 11-12 سال ہو گئے ہیں۔ تو والد صاحب کی کیسے ڈیتھ ہوئی تھی؟ 2004 میں ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی سر۔ اور والدہ حیات ہیں؟ جی والدہ میری اور میرے بہن بھائی گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ خان صاحب سے کوئی گلا شکوہ ہے؟ ہو جاتا ہے نا، باپ سے بھی بچوں کو ہو جاتا ہے، آپ کو ہے کوئی؟ ان سے جو گلے شکوے ان کو ہم ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا گلے شکوے کرتے ہیں آپ؟ جی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوتی؟ نہیں، وہ ہچکچاہٹ والا معاملہ نہیں ہے۔
तो ये तो फिर वो जो एक फ्रेगनेंस होती है बाप बेटों की, वो तो फिर है। आपके क्या नाम है? तैयब अफरीदी। तो अफरीदी साहब, आप भी शाहिद अफरीदी की तरह कुछ छक्के चुक्के भी मारते हैं? जी बिल्कुल, हमारे स्पोर्ट कम्प्लेक्स में हमारे टूर्नामेंट भी होते हैं और आम रूटीन में भी असर के टाइम हम खेलते हैं। फ्लड लाइट क्रिकेट भी आप यहाँ पर खेलते होंगे, तो बड़े जबरदस्त गेम वॉलीबॉल के और दूसरे बैडमिंटन के भी इन्होंने कोर्ट लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, हर गेम की सहूलत इधर दी जाती क्या बनना है बड़े होके? है। मेरे तो इरादा है कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ और इंशाल्लाह इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रेसिडेंट बनूंगा। तो जी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बनेंगे भी हैं। जितने बच्चे हैं ये वो तमाम बच्चे जो पोजीशन होल्डर्स हैं या जिनके जो मार्क्स हैं वो 1000 प्लस हैं मैट्रिक में। कोई एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई प्री मेडिकल कर रहा है, कोई बिजनेस पढ़ रहा है, कोई पाकिस्तान की तरक्की में इंजीनियर्स की सूरत में किरदार अदा करेगा, कोई डॉक्टर्स की सूरत में करेगा। सर कोई पैगाम देना चाहे उन तमाम लोगों को जो यतीम को धुतकारते हैं, धक्के देते हैं, आर्जी इस्तेमाल की चीजें देने से भी कुतराते हैं, और यही मेरा ख्याल लोग हैं जो आखिरत को जुटलाने वाले हैं। असल जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत है। मेरा एक ही पैगाम है कि आप जरूर अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में मौजूद हैं, आप मेरे इस काफिले के अंदर शामिल हो। इस वक्त लाखों की तादाद में ये बच्चियां और बच्चे हैं, ये फरिश्ते और परियां हैं, लेकिन काम करने वाले हम चंद लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मेरे साथ मिल जाएं, ताकि जो मेरा ख्वाब है कि जहाँ जहाँ ये बच्चियां और बच्चे मौजूद हैं, इनको मैं पाकिस्तान स्वीट होम कैसा बना सकूँ और ये पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, उसकी तामीर के अंदर अपना बेहतर रोल अदा कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरे बेटे और बेटियां इस धरती माँ का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। ये जो मेरे बेटे आपके दाएं में बैठे हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि नो कंपटीशन वाले बच्चे हैं। मैट्रिक में इन्होंने सब ने A+ नंबर लिए हैं और अब ये सारे FSC पार्ट 1 और 2 के अंदर हैं, और ये जहाँ जहाँ जाना चाहेंगे मैं इनके साथ हूँ। इनको स्कूल में कौन कौन सी सहूलियत दी जाती हैं जो आमतौर पर किसी प्राइवेट बड़े स्कूल में भी नहीं हमें मिलती? देखें जी, स्कूल में इनको सारी सहूलतें मुयसर हैं। ये जो रावलपिंडी का बेहतरीन स्कूल है सदीक पब्लिक स्कूल, उसके अंदर ज़ेर तालीम है। बाकी भी जो मैं समझता हूँ इनके लिए हम कर रहे हैं, वो शायद किसी स्कूल कॉलेज में या कोई वालिद सोच सके। कि मैं जो सोचता जाता हूँ, अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचा देता है। अल्लाह ताला आपके इस मिशन को जरूर कामयाबी की राह से हमवार करेगा और कामयाब कर भी रहा है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।